الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اب یہ بظاہر تو ایک لائن ہے، ایک جملہ ہے حدیث میں، ویری شارٹ حدیث، مگر اس حدیث میں جو انعام چھپا ہوا ہے نا، وہ اگر آپ امیجن کر لیں، وہ سمجھ لیں تو یقین کریں یہ ایک ہی فضیلت درود پاک کے لیے کافی ہے کہ بندہ بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی مشہور مفسر قرآن ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا طریقہ کیا ہے، نصیب ہونے کا ذریعہ کیا ہے، وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود پاک پڑھنے سے بزم جنت کے دولہا مل جاتے ہیں۔ جو جنت کے دولہا ہیں، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، اگر وہی مل جائیں، انہی کا قرب مل جائے تو پھر سبحان اللہ، پھر کون سی مشکل ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، آقا وہاں ہوں گے نا۔ اور اگر واقعی درود پاک پڑھتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے اور نبی پاک نے اپنا قرب عطا کر دیا، یقیناً پرابلمز بہت ساری ہیں، محشر میں کتنے مسائل ہیں۔ آپ کو میں کتاب چاہوں گا کہ آپ اس کا کم از کم ایک حصہ ضرور پڑھیں، پوری پڑھ لیں تو کیا بات ہے۔ بہار شریعت، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ایمانیات پر ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ امیزنگ، بہت ضروری ہے، بیسک کتاب ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب میں جب آپ قیامت کا باب پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں، میں نے کئی بار وہ باب پڑھا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے، مفتی صاحب نے ایسا لکھا ہے کہ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے طاری ہو رہی ہے کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اس انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہاں آپ نے ایک جملہ لکھا کہ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے، یعنی قیامت کی ایک ہی مشکل کافی ہے نا کہ سورج ایک میل پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور سایہ بھی کوئی نہیں ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ فرمایا حدیثوں میں کہ بندہ اس قدر پیاسا ہوگا کہ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ ایک ہی مشکل کافی تھی، یہی اتنی خطرناک ہے۔ مگر فرمایا صرف یہ نہیں ہے، اس گرمی کے عالم میں حساب بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوں گے، نامہ اعمال بھی کھولا جائے گا، پل صراط سے بھی گزارا جائے گا۔ اب امیجن تو کریں کتنی مشکلیں، اللہ اکبر۔ مگر اتنی ساری مشکلوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، اور پھر جب ایک ذات پاک کی طرف توجہ جاتی ہے، تو پتا چلتا ہے کہ ہر مشکل کا اگر کوئی سولوشن ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، آقا کی رسائی ہے۔ اور اگر کوئی امتی آقا کے قریب ہو گیا، پیاس بہت بھاری لگنی ہے، بالکل بات ٹھیک ہے،
مگر اس دن ساقی کوثر کون ہوں گے؟ جام کوثر پلانے والا تو آقا ہی ہوں گے نا. اگر کوئی شخص نبی پاک کے قریب ہو جائے گا تو ہمیں بھی جام کوثر مل جائے گا, اور وہ جام کوثر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں, شربتن ہنیئتم مریئا لا نغمع بعدہ ابدا. فرمایا ایسا شربت ہے, ایسا پیارا پانی ہے جو ایک بار پی لے اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگنی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سلسلہ. یعنی آپ دیکھیے جو بھی مشکل ہے, اچھا اور کیا مشکل ہے؟ نامہ اعمال کھولے جائیں, عیب کھل جائیں گے, اتنے گناہ ہیں سب کو پتا چل جائے گا. جو پردہ ڈھکا ہوا ہے وہ پردہ کھلنے کا اندیشہ ہے. مگر میرے رضا کہتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا, اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ مل کر اور رنگے رنگے بے رنگوں کا دامن ڈھک کر چھپاتے یہ پل صراط سے گزرنا ہے, لوگ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, گھبراہٹ کا عالم ہوگا, چیخو پکار کا عالم ہوگا. یہ برج, یہ پل تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, مگر میرے آقا کا انداز کیا ہوگا کہ اسی پل کے کنارے میرے آقا سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کیا صدائیں لگا رہے ہوں گے, رب سلم امتی, اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے, رب سلم امتی. میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم کی ڈھکی رس سے سلم سلم کی ڈھارس سے صفے کو کیا ملا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو قیامت کے دن کی مشکلوں میں کام آنے والا ہے. اچھا مزے کی بات ایک اور بات بتاؤں, درود پاک صرف قیامت کو کام آنے والا وظیفہ نہیں ہے, یعنی وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی. ادھر درود پاک پڑھو, ادھر بھی ٹینشنیں دور ہونا شروع ہو جائے گا, ادھر بھی کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا, ادھر بھی پرابلم حل ہونا شروع ہو جائیں گی, ادھر بھی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس کو مصیبتوں نے پریشانیوں نے گھیرا ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے. درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جا. تو درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں. اب آج سے روزانہ کم از کم ہو سکے تو 1200 بار درود پاک پڑھیں, 313 بار تو کم از کم پڑھیں, تاکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پرابلم بڑھتی جا رہی ہے, بہت تیزی سے یہ ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں, غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ خاندانوں میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں اعتماد کم ہوتا جا رہا. وہ معاملہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے. تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کسی سوچ میں گم تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں ایسی کسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی گزر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتی.
ہیں بعضوں کا بندہ ہاتھ ہلاتا ہے، بھائی کدھر ہو، میری طرف تو دیکھو. اچھا ہم کسی کو دیکھ رہے تو سمجھ رہے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. بندہ جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی کیفیت میں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے گزرے، آپ نے سلام کیا. یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی کو مسلمان کو دیکھیں، قریب سے گزریں تو سلام کریں. تو آپ نے سلام کیا. حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا. اچھا، حضرت عمر فاروق کو بڑا اچھا لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا مجھے. آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس کہ حضور میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے جواب. وہ تو بالکل فوراً جواب دیتے ہیں، ہمارا تو بڑا پیار ہے آپس میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو پینڈنگ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، میں بات کر لوں گا. آپ نے کہا چلو ساتھ چلو. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق کو لے کر آ گئے. جب وہاں پہنچے تو دونوں نے مل کے سلام کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں کو جواب دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے، آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضور میں اپنے بھائی کا سلام کا جواب نہ دوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کیسے ایسا ہو سکتا جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا، میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. تو کہتے ہیں واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ آپ میرے سامنے سے کب گزرے، میری تو توجہ ہی کہیں اور تھی. تو سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کس سوچ میں تھے. اگر واقعی کسی ایسی گہری سوچ میں تھے کہ عمر فاروق کا گزرنا بھی تمہیں نہ سمجھ آیا، ہمیں تو بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں کوئی کسی سوچ میں گم بھی ہوتا ہے نا، تو سوچ ہوتی ہے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، تو نوکری کا کیا ہوگا، دنیا کی پرابلم، یا بعض اوقات بدقسمتی سے کوئی کسی غلط کام، گناہوں والے کام کی توجہ میں گم ہو جاتا ہے. مگر جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے اس کی یادوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بستے ہیں. اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو آخرت کی ہوتی ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو جناب کسی نیکی کے کام کے کرنے کی عادت ہوتی ہے. ویسے کبھی سوچے اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو کبھی ایسا خیال آیا اور اس خیال میں ہم اتنے گم ہو گئے ہوں کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری آخرت کیسی ہوگی، میرا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، یا کبھی جناب اس خیال سے مجھے اور آپ کو نیند نہ آئی ہو. ایسے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جناب دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے، دنیا کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پایا، میری آنکھ کھل گئی. مگر ایسا کبھی ہوا کہ ایک رات نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ یاد رسول نے تڑپا دیا ہو، پیارے آقا کے عشق نے تڑپا دیا ہو، دیدار رسول کے لیے میری آنکھیں بے قرار ہو گئی ہوں، مدینے کی یاد ہو اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں، اور اسی آنسو کے ساتھ میری رات گزری ہو. کیا کبھی کوئی ایسی رات، کبھی کوئی ایسا دن ہم سے گزرا ہو؟ اللہ اکبر. یہ شعر کتنا پیارا ہے نعت کا. کاش میں اور آپ اس کے مستاق بن جائیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اللہ کرے ہماری تخلیے بھی، ہماری خلوتیں بھی کبھی ایسی ہوں، اس طرح کی محفل ہو، کوئی نعت خان نعت پڑھے اور عشق رسول والی نعت پڑھ لے، کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہ جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے کی یاد میں تڑپ جاتے ہیں. یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے. مگر سچ بتاؤں اصل مزہ کیا ہے کہ میں ہوں اکیلا اور میرا کمرہ ہو، مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور میری آنکھوں سے آنسو مدینے کی یاد میں بہ رہے ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نبی پاک کی یاد میں بہ رہے ہوں. میں وہ رات تڑپ کر گزاروں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں، مجھے بھی آپ کا دیدار نصیب ہو جائے. کبھی کوئی رات ایسی گزرے کہ اپنے گناہ یاد آئیں اور میں جا نماز بچھاؤں اور سجدے میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں. یقین کریں کہ اکیلے میں آنسو بہانا اس کا لطف ہی اور ہے، اس کی چاشنی ہی اور ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں یہ عثمان غنی سے، اے عثمان غنی ذرا یہ تو بتائیے آپ کس سوچ میں تھے؟ آپ پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی حیات طیبہ میں ایک سوال پوچھنا تھا، میں وہ سوال پوچھ نہیں پایا. کاش میں وہ سوال آپ سے پوچھ لیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سوال کیا تھا؟ اے عثمان ہمیں تو بتاؤ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر،
کون سی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن نجات مل جائے گی، بندہ بخشا جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے عثمان، میں نے اپنے آقا سے یہ سوال پوچھ لیا۔ آپ تو نہیں پوچھ سکے نا، میں نے پوچھ لیا ہے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی خوشی سے کھڑے ہو گئے، اتنا خوش ہوئے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا، ان کے پاس جواب بھی ہوگا۔ جو سوال میں نہیں پوچھ سکا انہوں نے پوچھ لیا ہے اور جواب بھی ہوگا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں یا اے ابوبکر میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اچھا دیکھیے کتنی آخرت کی فکر تھی، کتنا علم دین کا شوق تھا، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے۔ خوشی سے جھوم اٹھے، کہتے ہیں ابوبکر میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی ہم سے اس معاملے میں آگے بڑھنے میں حقدار تھے، کیا کمال آپ نے کر دیا ہے۔ اب مہربانی کریں جلدی سے جواب بتائیے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی جنتی ہیں، جنہوں نے نبی پاک سے جنت کی بشارتیں سن لی ہیں، مگر پھر بھی ان کو پتا کرنا ہے کہ قیامت کے دن کیسے بخشے جائیں گے، نجات کیسے ہوگی۔ اب تک تو سوال سنا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل کی کیفیت ایسی بنی یار جلدی سے مجھے بھی جواب پتا چل جائے، میں بھی اس پر عمل کر لوں اور قیامت کے دن میں بھی بخشا جاؤں۔ سنو اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ما نجات ھذا الامر، یعنی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قبل من الکلمۃ فہی لہ نجات، فرمایا یعنی وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں، یعنی کلمہ طیبہ، جس نے دل سے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کو تو جواب مل گیا، ان کے صدقے ہم غلاموں کو بھی جواب مل گیا، ہم گناہگاروں کو بھی جواب مل گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے دو تین باتیں بڑی اہم سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلی بات کہ روز قیامت نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ کوئی چاہے کتنے مرضی اچھے کام کر لے، اب ذرا غور سے سنیے گا، عقل مند ہوں گے تو میری بات جلدی پک کر لو گے۔ کوئی چاہے کتنے ہی بڑے اچھے کام کر لے، پوری دنیا میں یتیم خانے کھول دے، دنیا بھر کے غریبوں میں کروڑوں اربوں روپے تقسیم کر دے، ہر بے گھر کو گھر بنا دے، ہر بھوکی کو کھانا کھلا دے، جتنے چاہے بھلائی کے کام کرتا رہے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو اس کی یہ ساری بھلائیاں بیکار ہیں، اللہ کے حضور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں کسی کے پاس ایمان ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دو۔ تو اب پتا چلا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان پر ہے۔ اچھا کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ کلمہ پڑھ لیا نہیں، بلکہ ایمان تمام اسلامی عقیدے کو، تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے۔ میں نے کہا نا باہر شریعت کا پہلا حصہ کیوں پڑھنے کا کہا؟ ہمیں اپنے عقیدے تو پتا ہو، ہمارا ایمان کیا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو پتا چلا کہ تین باتوں کا ذکر ہے، ایمان، نیک اعمال اور ہدایت پر رہنا۔ جس پہ یہ تینوں باتیں ہوں گی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہدایت پر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہدایت پر رہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں استقام لفرقۃ السنۃ والجماعہ، یعنی جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد یعنی عاشقان رسول والے عقیدوں پر ثابت قدم رہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے، ہم اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمان،
ٹھیک ہے، لیکن ایمان سنبھال کر، ایمان بچا کر قبر میں جانا، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، بتعقیدگی کے حملے ہو رہے ہیں، عجیب عجیب انداز میں ایمان کے ڈاکو جو ہیں، کوئی قرآن کی غلط تفسیر بتا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی جناب حدیث کی غلط شرح کر کے الگ الگ انداز میں جناب لوگ آپ کے ایمان کے در پہ ہیں۔ اچھا، ہمیں بھی ایک عجیب سا خبط سوار ہو گیا ہے کہ سب کو سننا ہے، ہر کسی کو سن رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، لیاقت آباد والوں، بڑے عقل مند کہلاتے ہیں آپ، گھر بنانا ہو تو کس سے بناتے ہیں؟ بلڈنگ بنانے والے بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ جواب دیجئے۔ بلڈر سے بناتے ہیں۔ اچھا، علاج کروانا ہو تو علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہیں یا گوشت کاٹنے والے کسائی سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اچھا جناب، اب آپ نے جناب کپڑے سلوانے ہوں، آپ کہیں یار میرا موچی جیتے بھی بڑے اچھے سیتا ہے، کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں، تو درزی سے کپڑے سلواتے ہیں یا موچی سے سلواتے ہیں؟ درزی سے سلواتے ہیں۔ یعنی آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اسے وہ کام کرنا ہے۔ تو پھر دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ عالم دین سے، مفتی سے، یا جو بندہ جیسے بھی دین سکھائے اسے سیکھ لینا چاہیے۔ جو ٹی وی پر آ جائے، جو سوشل میڈیا پر آ جائے، جو بھی کسی بھی انداز سے ہمیں سکھائے، ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیں۔ اتنا مظلوم ہو گیا دین کی، دنیا کا ہر کام اس کے ایکسپرٹ سے کروانا ہے، مگر دین سکھانے کے لیے کوئی بھی آ جائے، بندہ کہتا ہے سب کی سننی چاہیے، دیکھے تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کو سنتے ہیں، خود تو مطالعہ کیا نہیں، خود تو علم دین سیکھا نہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ نے اس کو سنا کیوں؟ جب آپ کے پاس صحیح العقیدہ علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی دوائی کیوں دے رہے ہیں بھائی، اس دوائی کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ایکسپرٹ ہے، جو دوائی دے رہا ہے کھا لو بھائی، علاج ہو جائے گا، اس پر بھروسہ ہے۔ جب آپ کو صحیح العقیدہ علماء کرام مفتیان کرام مل گئے، وہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں، ہر کسی کی سن کر کنفیوز ہونا چھوڑ دیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور اب تو حالات اور بہت خراب ہیں۔ آپ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی چور ہی رکھوال بن گئے ہیں، تو چوری کرنا کتنا آسان ہو گیا، یعنی ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری کچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ایسے شاطر چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں۔ آنکھ سے کاجل کوئی چرا سکتا ہے کیسے؟ فرمایا ہاں یہ ایسے شاطر ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں دین کی بات کر کے، تمہیں سنت کی بات کر کے، تمہیں قرآن سنا کر تمہارا ایمان لے جائیں گے، اور تم سمجھو گے میں تو دین سیکھ رہا ہوں، میں تو جناب ماڈرن دین سیکھ رہا ہوں، میں تو لبرل دین سیکھ رہا ہوں۔ جناب آپ غور کریں یہ پلان کیا ہے جو آج کل یہ ایمان کے ڈاکو آئے ہیں۔ پہلے آپ کو صحابہ سے دور کریں گے، پھر آپ کو اولیاء سے دور کریں گے، پھر آپ کو علماء سے دور کریں گے، کہیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ڈائریکٹ دین سیکھو۔ جب بیچ سے یہ سارے لوگ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کا ایمان چوری کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کو دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا۔ ارے ہم کیسے اولیاء کرام کا فیضان چھوڑ دیں؟ اگر آج پاکستان اور ہندوستان میں ہم مسلمان ہیں تو یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا۔ میرے خواجہ آئے تھے اس سرزمین پر جنہوں نے آ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، میرے داتا آئے تھے پاکستان میں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو یہاں پہنچایا۔ نبی پاک کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے۔ یہ تسلسل ہے، یہ فیضان ہے مصطفیٰ کریم کا، یہ فیضان ہے صحابہ کا، یہ فیضان ہے اولیاء کا۔ اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے جناب یہ اولیاء کرام کی، یہ علماء کرام کی، ان سب کو بیچ سے ہٹا دو۔ تو اب جناب آپ خود یہ پلان سمجھ لیں یہ کیا ہے۔ صدیوں سے لوگ ان بزرگوں کے ذریعے مسلمان ہو رہے ہیں، ان بزرگوں کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، اور آج آ کر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے اور ہمارا نوجوان کنفیوز ہو کر پھر کہتا ہے جناب وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان سنبھال کر، ایمان سلامت لے کر مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے تو اچھی صحبتیں رکھیے، عاشقان رسول کی صحبتیں رکھیے، اہل علم کی صحبتیں رکھیے، تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے اور عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ اور اس مبارک واقعے سے ایک اور بات بڑی پیاری سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط فہمی کو باقی نہیں رہنے دیا۔
مس انڈرسٹینڈنگ کو فوراً ختم کیا. اس کو لنگر آن بھی کیا جا سکتا تھا, بعد میں دیکھ لیں گے. حضرت عمر فاروق کے دل میں ہو سکتا ہے کچھ بات رہ جاتی کہ پتہ نہیں کیوں سلام نہیں کیا. رائٹ اوے پہنچے, فوراً بات کی کہ ہم نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا میں تو دیکھ ہی نہیں پایا, کسی اور سوچ میں تھا, مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی نا. ہم یہ نہیں کرتے, ہم دل میں پالتے ہیں, ہم پورا پلان اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں. یار آج نماز میں گیا, فلاں نمازی نے مجھے دیکھ کر مسکرایا نہیں, لگتا ہے کوئی پلاننگ کر رہا ہے میرے بارے میں. فلاں جو ہے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا, 3 لوگوں سے ہاتھ ملایا, مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا, لگتا ہے اس کا کوئی ارادہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. ارے بھائی اس کی سوچ کیا تھی؟ ارے آج مسکرایا نہیں, ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے وہ کسی اور ٹینشن میں ہو. مجھے سچ بتائیے, کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آتا جب آپ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں, آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے بات کرنے کو, آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے ملاقات کرنے کو؟ اب مثال دیتا ہوں تھوڑی دیر کی, چلیں آج کی تازہ مثال دیتا ہوں. میں گاڑی سے اترا. اب جب میں گاڑی سے اترا تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے, جب آپ کی گاڑی میں اے سی چل رہا ہو اور آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے گلاسز جو ہے نا وہ بالکل نظر کچھ بھی نہیں آتا. فوراً آپ جب گاڑی سے باہر نکلیں گے تو آپ کے گلاسز پورے کیا کہتے ہیں فوگ آ جاتی ہے, نظر نہیں آتا. تو ہمیں فوری اترنے کے بعد گلاسز اتار کر اس کو صاف کرنے پڑتے ہیں. باہر اترتے ہی میں گلاسز صاف کرنے لگا تو 4-5 لوگوں نے ہاتھ کے لیے فوراً ہاتھ بڑھا دیا. مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے. میں نے اپنی گلاسز صاف کیے, گلاسز پہنے تو لوگوں نے ہٹانا شروع کر دیا. اب میں جب آگے آیا نا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آیا, یار مولانا صاحب تو بڑے آدمی ہیں, مغرور ہیں, ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ بھی نہیں ملایا. اچھا ہو سکتا ہے اسی کی کسی نے ویڈیو بنا دی. بنا لیتے نا لوگ ویڈیو, یہ دیکھیں ہمیں کہتے سلام عام کرو, ہم نے تو ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ ہی نہیں ملایا, فوراً بدگمان. یعنی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سوئی نیگیٹو سے کیوں شروع ہوتی ہے. ہماری ہر بات ہمیشہ نیگیٹو سے شروع ہوگی. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو فون کیا, فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا. جب اپنا کام ہوتا ہے تو پہلی بیل میں اٹھاتا ہے, خود فون کرتا ہے. آج میں نے فون کیا تو فون ہی نہیں اٹھا رہا. اچھا یہ تو وہ بدگمان ہو رہا ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس میرا نمبر ہے. ہمارے ساتھ تو نہیں کہانی ہے, ہم کسی کا فون نہ اٹھائے کہتے ہیں آپ غریبوں کا فون نہیں اٹھاتے. میں نے کہا یار مجھے آج تک کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ملا کہ آپ کے فون نمبر کے ساتھ بینک بیلنس بھی لکھا ہوا آتا ہو کہ کسی غریب صاحب کی کال آ رہی ہے, امیر کی کال آ رہی ہے. میں تو کسی کا بھی نہیں اٹھا پاتا. تو کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں؟ اب غور کریں نا, فون نہیں اٹھایا بڑا آدمی ہو گیا. اچھا کسی کو دعوت میں بلایا, نہیں آئے, ہاں بھائی غریبوں کی دعوت میں کہاں آئیں گے, امیروں کی دعوت میں جاتے ہیں. پہلے اس سے پوچھو تو صحیح بھائی کیوں نہیں آیا, ہو سکتا ہے خود بیمار ہو. فون آپ کا نہیں اٹھایا, ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو. آپ کے نماز پڑھتے نہیں فون اٹھاتے ہیں. اب اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, میرے موبائل میرا جیب میں, فون بج رہا ہے, میں نہیں اٹھا رہا. اب کوئی کہہ رہا ہے بھائی بڑا آدمی ہو گیا فون نہیں اٹھا رہا. بیان کرتے ہوئے فون کیسے اٹھاؤں گا بھائی؟ کوئی تو حسن زن, کوئی تو ہم کہیں سے کوئی پازیٹیوٹی لائیں, اور اچھا غلط فہمی ہو بھی رہی ہے دل میں تو پوچھیں تو صحیح اس سے. پوچھتے ہی نہیں ہیں, گمان. دیکھیں آپ کے دماغ میں کوئی نیگیٹو بات آئے آپ گناہگار نہیں ہوں گے, مگر اس نیگیٹو بات کو آپ نے دل میں جما لیا اور اس پر پختہ ہو گئے. اب آپ کہہ رہے نہیں بندہ ہی ایسا ہے, اظہار بھی کر دیا. یہ بدگمانی حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. آپ کو پتہ ہے یہ بدگمانی ایسا عجیب گناہ ہے. بہت سارے گناہ کرنے کے لیے پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, کسی کے سامنے بولتے ہیں نا, اکیلے اکیلے جھوٹ نہیں بولتے. غیبت کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس سے بندہ باتیں کر کے غیبت کر رہا ہوتا ہے. بدنگاہی, معاذ اللہ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. یہ بدگمانی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں, اکیلے ہی سوچی جا رہے ہیں, اکیلے ہی دل پختہ کر رہے ہیں, اکیلے ہی اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں, اور اکیلے ہی گناہگار ہو رہے ہیں. آپ سوچیں یہ کیسا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک بندہ دوسرے سے بدگمان ہو رہا ہے. ہماری دکان کے سامنے کسی نے دکان کھولی اور اس کے بعد وہ بیچارہ نیک نمازی آدمی ہے, تسبیح بھی پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, سامنے بیٹھ کے میرے بارے میں وظیفہ کرتا ہے. یہ روز آتا ہے, وظیفہ کرتا ہے, میری طرف پھوکے مار رہا ہوتا ہے, سارے گھا گزر جا رہے ہیں, میرے گھا ختم ہو گئے. او اللہ کے بندے, وہ ویسے ہی ذکر کر رہا ہے, ذکر کی برکت سے گھا جاتے ہیں. تو بھی کرنا شروع کر دے, میرے پاس بھی آ جائیں گے. بدگمانی چھوڑو. وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, ٹوپی لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ نماز بھی اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا کاروبار برباد ہو جائے. اب تم بھی پڑھنا شروع کرو. آلویز نیگیٹو. گھروں میں اتنی زیادہ بری عادت ہو گئی, ساس بہو سے بدگمان, بہو ساس سے بدگمان ہے, ذرا بھائی بہن, ہر تیسرا دوسرا آدمی ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے. کیوں ہم کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہ بدگمانی حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. غلط فہمی ہو گئی, پوچھیں تو صحیح. ایک بار کیا ہوا, ایک دوست, 2 دوست تھے نا, اور بہت پیار تھا آپس میں. تو انہوں نے پلان کیا کہ یار اس بار چھٹیاں ہوں گی نا تو میں تمہارے پاس آؤں گا اور دونوں مل کر ہم ذرا
مزے سے جائیں گے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں، گھومیں گے پھریں گے، چھٹیاں منائیں گے، فل پلان ہو گیا. اور اس نے کہا میں بھی اپنی فیملی کو لے کر یا اپنے دوستوں اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا، آپ بھی ہوں گے، ہم ساتھ چلیں گے. ٹائم سیٹ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جو بندہ تھا، مثال دیتا ہوں، ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، کراچی میں رہتا تھا، دوسرا بھائی جو اس کا تھا وہ اسلام آباد میں رہتا تھا، اور اسلام آباد سے انہوں نے آگے جانا تھا. چھٹیاں ڈیسائیڈ ہو گئی، سب طے ہو گیا. یہ بندہ کراچی سے گیا اسلام آباد اس کے گھر پہ. جب وہ گھر میں گیا تو وہ سوچا کہ آج تو مجھے وہ محبت سے وہ ملے گا، پیار سے ملے گا، اور تھوڑی دیر میں سامان وامان پیکنگ ہوگی اور ہم روانہ ہو جائیں گے. وہ جیسے ہی گھر میں گیا تو اس نے سلام دعا کی، اور سناؤ کیسے آنا ہوا؟ بولا کیسے کیا آنا ہوا، چلنا نہیں ہے؟ بولا نہیں میں نہیں جا سکتا. بھائی کیوں؟ بس میں نے کہا نا میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے. تو کہا نا مجھے کھانے کا پوچھا، نہ پانی کا پوچھا، نہ اس نے جناب مجھ سے کوئی مسکرا کر بات کی، اور میں تو اس کے پاس آیا تھا. میں تو سمجھا پہلے تو مجھے ایک دن قیام کے لیے کہے گا کہ اتنا دور سے آئے، قیام کا بھی مجھے آفر نہیں کی. میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا کہ کم از کم یہ کہے گا بھائی آج رات یہاں سو جاؤ پھر روانہ ہو جانا. کچھ بھی آفر نہیں کی. کہتا میں نے سامان اٹھایا اور میں چلا گیا چھٹیوں پہ، اور نیت کر لی کہ زندگی پر اس کا منہ نہیں دیکھوں. 10-12 سال تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی. 12 سال کے بعد وہ جو دوسرا والا دوست تھا اسلام آباد میں جو رہتا تھا، وہ کسی مقام سے کراچی آیا. مثال دے رہا ہوں، شہروں کے نام الگ ہو سکتے ہیں، یہ واقعہ میں نے پڑھا. تو وہ جب اس کے پاس آیا نا تو اس نے اس کے دفتر میں آیا تو اس نے اس کو سلام بھی نہیں دی اور اس کو ہاتھ بھی نہیں بڑھایا. کہا میری پہلے بات سن لو، پھر تمہیں جو میرے ساتھ کرنا ہو کر لینا. تب بولو کیا کرنا ہے؟ اتنی زیادتی کی، اب کیا بات کرنے آئے ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ جب ہمارا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا تھا کچھ مہینوں پہلے، بڑے ارمانوں کے بعد، بڑے سالوں کے بعد میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. ہاں مجھے پتا ہے تمہارے یہاں بیٹا ہوا تھا، بہت سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہ جس دن تم نے میرے گھر آنا تھا اس سے چند گھنٹے پہلے میرے اس بچے کا انتقال ہو. میرے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا. میرے گھر والے اندر کمرے میں چیخو پکار کر رہے تھے، رو رہے تھے، آہو فغاں تھی. مگر مجھے ٹینشن یہ تھی میرے دوست کہ تمہیں بڑا شوق تھا چھٹیوں پہ جانے کا. اگر میں تمہیں وہ غم بتاتا تو تم بھی ساری چھٹیاں کینسل کرتے، تم بھی میرے غم میں شریک ہو جاتے. بڑی مشکل سے تم نکلے تھے، اتنا خرچہ کیا تھا. تو میں نے سوچا کہ اپنا غم اپنے پاس رکھوں اور تمہیں کسی طرح یہاں سے رخصت کر دوں تاکہ تمہارے یہ دن خراب نہ ہو. اب بتائیے اس پہلے دوست کا کیا حال ہوا ہوگا جو 12 سال تک اپنے دوست کو برا بلا کہتا رہا، اس کے بارے میں برا سوچتا. ہم کبھی تو پازیٹیو سوچ لیں، کبھی اپنے سامنے والے سے وضاحت تو لے لیں، پوچھ تو لیں کہ ایسا کیوں تھا، کیوں نہیں مسکرائے تھے، آپ نے کیوں مجھے پراپر جواب نہیں دیا. نہیں میرے پیارے، خدا کے واسطے یہ نا اتفاقیاں ختم کریں، یہ بدگمانیاں ختم کریں، پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بدگمانی کر کے، یہ لڑائی جھگڑے کر کے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. پتہ ہے قرآن پاک ہمارے بارے میں، مسلمانوں سے قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. قرآن کہتا ہے آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی. یہ میرا شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ ہم ایک مٹھی نہ بنے، ہم مسلمان بکھرے رہیں، ہم لڑتے رہیں، ہم دور رہیں، ہم گروہوں میں بٹ جائیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر، خاندان کے نام پر، قوم کے نام پر الگ الگ ہو گئے. کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ نہیں رہا. نہ کریں ایسا، ہمارا دین ایسا نہیں ہے. میں آپ ایک نبی پاک علیہ السلام کے دور کا واقعہ سناتا ہوں. مدینہ منورہ میں جو ماشاءاللہ مدینہ شریف جاتے رہتے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا، اب بھی وہ قبیلے کے لوگ ہیں، اوس اور خزرج. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے، انہوں نے بھی ان قبیلوں کے نام سنے ہوں گے. یہ دو بڑے جنگجو قبیلے تھے. پہلے تو ان میں بڑا اتفاق تھا، پھر ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہوئی اور اتنی لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہوتے ہوتے آخری لڑائی ہوئی جنگ بعاث. یہ اتنی ہولناک تھی، اتنی خطرناک تھی کہ اوس اور خزرج کے تقریباً دونوں طرف بڑے بڑے نامور جرنیل سپہ سالار مارے گئے. یعنی یہ قبیلے کمزور ہو گئے، اتنے لوگ مارے گئے اس جنگ میں. بہرحال اب نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، اسلام مدینہ منورہ میں پہنچا، میرے آقا علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان لائے اور ایمان کی برکت سے یہ مل کر رہنے لگے. اتفاق کی برکت کیا ملی کہ ان کو انصار کا لقب مل گیا. یہ وہی صحابہ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی پاک کو ویلکم کیا اور میرے آقا مدینے میں سکونت اختیار کر گئے. اوس و خزرج مل کر رہنے لگے. مگر اب شیطان کو کب یہ منظور تھا؟ ایک بار کیا ہوا کہ یہ اوس و خزرج جو تھے یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے بڑی محبت کے ساتھ، تو ایک غیر مسلم کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے دیکھا یہی دو قبیلے جو خون کے پیاسے تھے اب بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا، ایک بندے کو کہا جاؤ پرانی جنگوں کی باتیں ان کے سامنے کرو.
ان دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے خلاف نظمیں لکھی ہوئی تھی، جنگ میں اشعار بھی لکھے جاتے تھے، ان کو جا کے یہ سناؤ۔ تو وہ گیا اور اس نے جا کر دونوں قبیلوں کے سامنے پرانے اشعار، لڑائی والے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ شیطان نے دونوں کے دلوں میں پھر وہ جذبات ابھارے، تلواریں نکل آئیں، جنگ کی تیاری ہو گئی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پہنچے اور آقا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کی جنگ لڑنے جا رہے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت سن کر دونوں قبیلے سمجھ گئے کہ یہ شیطانی چال تھی، غیر مسلموں کی سازش تھی۔ دونوں قبیلوں نے پھر ایک دوسرے کو گلے لگایا اور محبت کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ اس کے پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اور سبحان اللہ، سنو وہ آیت کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے تحت اللہ پاک نے آپس میں محبت رکھنے کا حکم دیا، آپس میں پھوٹ ڈالنے سے منع کیا، کیونکہ آپس کے اختلاف میں ہلاکت و بربادی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنی خواہشات اور مختلف آراز کے پیچھے چلتے ہوئے اختلافات میں مت پڑو، بلکہ دین میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ اس آیت کے تحت اللہ کی رسی کو فرمایا گیا نا، یہ رسی کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس رسی سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، یعنی آقا کا دامن تھام لو۔ نبی پاک نے تو دوستی کرائی تھی نا۔ اور سبحان اللہ، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو جن لوگوں نے پیارے آقا کے دامن رحمت کو تھام لیا تو انہوں نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ سید اعلی حضرت اپنے فارسی کلام میں کیا لکھتے ہیں؟ نرفتم راہ بینایا فتادم در چہے عصیاں بیاں اے حبل رحمانم اغثنی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں عقل مندوں کی راہ نہ چلا، گناہوں کے گڑھے میں جا گرا، اے رحمان کی مضبوط رسی، اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری مدد فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھامنا گویا اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ ایک اور جگہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آپس کے تفرقے سے بچنا ہے، ہمیں آپس کی نفرتوں سے بچنا ہے۔ عاشقان رسول مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کھٹا نہ کیا کرو، رشتہ داریاں نہ توڑ دیا کرو، دوستیاں ختم نہ کیا کرو، مسلمانوں کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھا کریں، دل بڑا رکھیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، ہم سارے انسان ہیں اور انسان یہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے۔ اگر میرے بھائی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اسے معاف کر دوں۔ ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم آپس کے جو تعلقات ہیں نا، وہ ہم ادلے بدلے میں رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے بلایا تو میں ایسے بلاؤں گا، اس نے مجھ سے مسکرا کر ملا تو میں ملوں گا، اس نے تحفہ دیا تو میں تحفہ دوں، ادلا بدلا ہو رہا ہے۔ نہیں، کوئی مجھے مسکرا کر ملے نہ ملے، کوئی میری طبیعت پوچھے نہ پوچھے، کوئی میرے ساتھ بھلائی کرے نہ کرے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کروں، میں اللہ کی رضا کے لیے مسلمان کی مدد کروں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عبارت کی مانند ہے جو کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی کہ عمارت ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، ہاتھ پکڑنے والے بنے، دشمن نہ بنے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں آخری بات۔ ویسے تو اس بیان پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر میں ایک اور بات کر لوں کہ آپس میں پیار کیسے بڑھے، محبت کیسے بڑھے۔ آج بیان کے بعد ہم کیا ایسا کام شروع کر دیں کہ چلیں دلوں سے نفرت دور ہوں۔ تو آئیے، محبت بڑھانے والے آقا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ پھر فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحبوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور سبحان اللہ، آقا فرماتے کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو آپس میں محبت کو بڑھا دی ہے؟
فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو. تو سلام کو عام کریں، ہیں ایک دوسرے کو دیکھیں، ملیں، سلام کریں. جس کو جانتے نہیں جانتے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ یہ محبتیں بڑھائے گی. اسی طرح مصافحہ، ہاتھ ملانا، یہ بھی محبت اور اخوت کو بڑھانے کا طریقہ ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے سینہ یعنی دل میں چھپا ہوا جذبہ عداوت جو ہے وہ جاتا رہتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے. ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ اسلام فرماتے ہیں جو کسی غم زدہ شخص سے غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. اور جو کسی مصیبت زدہ سے غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت پوری دنیا بھی نہیں ہو سکتی ہے. جنتی جوڑے چاہیے تو غم خاری کریں، دلوں میں سکون داخل کریں، ٹینشن نہ دیں، ہاں راحت دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے ٹینشن بنتے ہیں، روب جماتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں. ایسا مت کرنا. مسلمانوں کو راحت پہنچاؤ، تم مسلمانوں کو خوش کرو گے اللہ تمہیں خوش کر لے گا، اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں. تو آج ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی وجہ سے کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی پڑوسی سے کسی وجہ سے بھی اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اور آپس میں دوری ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، دل بڑا کر لیں، محبت کے ساتھ رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے، کب تک لڑتے رہو گے؟ ان چیزوں کو ختم کر کے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ ہمیں باہم اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، ہمیں نفرتوں سے دور رکھے، ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب